أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالی پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لاعتداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیو، کوئی بھی عمل ہو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اگر اسے واقع ہی نیکی کا عمل بنانا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ عمل ضائع کر دیا جائے گا۔ اگر اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا تو پھر اس عمل کی دنیا کی نظروں میں تو کوئی اہمیت ہو سکتی ہے، اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی: یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر عمل ہوگا تو اللہ اسے ضائع کر دے گا۔ تو ہمیں روزہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رکھنا چاہیے۔ اگر اس طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو کہیں ہمارے یہ روزے بھی ضائع نہ ہو جائیں، ہمارا بھوکا پیاسا رہنا، پیاس کو برداشت کرنا کہیں ضائع نہ کر دیا جائے۔ تو پہلے کچھ رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں آج بات ہوگی، اور اس کے بعد جو رمضان المبارک کے مسائل ہیں انہیں بھی سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے احادیث میں کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، یعنی اپنی کمر کو ٹائٹ کر لیتے، سخت کر لیتے کہ اب کمزوری دکھانے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ اب تو اللہ کی عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ یعنی اب اپنے آپ کو اگر تھکانا ہے تو عبادات میں تھکانا ہے۔ لوگ صرف روزہ رکھ کے تھک جاتے ہیں، یعنی عبادات کا تو پھر نام ہی نہیں ہوتا۔ یعنی روزہ رکھ کر
اگر آپ حقیقی طور پہ دیکھیں تو روزے سے بندے کے اندر طاقت آتی ہے، روزہ رکھنے سے کمزوری نہیں آتی، وہ ایک وقتی کمزوری ہوتی ہے، وہ صرف ایک جو ہم نے دوپہر کا یا شام کا کھانا چھوڑا ہوتا ہے، وہ جو ایک وقتی کمزوری آتی ہے صرف وہ کمزوری ہوتی ہے۔ حقیقت میں روزہ انسان کو طاقت دیتا ہے اسے گناہوں سے لڑنے کی، گناہوں سے بچنے کی، بدکاری سے بچنے کی طاقت دیتا ہے۔ جب انسان کے اندر روزہ جب انسان رکھتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری ایسی قوتیں جنم لیتی ہیں جس کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ رمضان کے علاوہ اور جو مہینے آتے ہیں اس میں ہم ذرا سی بھوک لگی کوئی چیز کھا لی، پھر ذرا سی بھوک لگی پھر کچھ کھا لیا، پھر تھوڑی سی بھوک لگی پھر کچھ کھا لیا، تو ہمارے نہ معدے کو سکون ملتا ہے، نہ ہمارے پیٹ کو سکون ملتا ہے، اور نہ ہی جسم کو 11 مہینے میں وہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے ہی اندر جو فیٹ جمع ہو چکا ہے یا جو گند کباڑ جمع ہو چکا ہے اسے باہر نکال سکے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوکا پیاسا رہتے ہیں، تو جو ہمارے اندر کی جسم کی سستی کی وجوہات بنتی ہیں، وہ جو چربی ہے اور وہ جو فیٹ ہے اور وہ جو گندگی اتنے سالوں کی جمی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے انسان کا جو جسم ہے وہ اس فیٹ کو استعمال کرتا ہے، وہ اس چربی کو استعمال کرتا ہے۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے نا، شام ہو گئی، عصر کا وقت ہو گیا، اب پیٹ تو مانگ رہا ہے کھانے کے لیے، اب جب اسے کچھ اور نہیں ملتا تو وہ جو جسم کے اندر ہمارے اندر چربی جمی ہوتی ہے، وہ چربی ہمارے دل پر بھی ہو سکتی ہے، وہ چربی ہمارے گردوں پر بھی ہو سکتی ہے، وہ چربی ہمارے پیٹ پر بھی ہو سکتی ہے۔ تو جہاں کہیں بھی یہ فیٹ جمع ہوتا ہے، جسم اس فیٹ کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے وہ فیٹ پگھلتا ہے روزے کی شدت سے، تو انسان کے اندر وہ قوت آنے لگتی ہے جو اسے چاہیے ہوتی ہے۔ اگر ہم کھائے پیے جائیں گے تو ہم سستی کا شکار ہوں گے نا۔ اسی وجہ سے ہمیں روزے کی اہمیت جب پتہ ہوگی تو ہم یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ روزہ ہمیں طاقت کیسے دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، اپنی کمر کو سخت کر لیتے تھے کہ اب عبادت کرنے کا مہینہ ہے، اب کمزور بیٹھنے کا مہینہ نہیں ہے۔ لیکن آج ہم نے روزے کو بالکل ہی اور نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ گھر والوں کو فکر رمضان کی نہیں ہوتی، گھر والوں کو فکر ہوتی ہے عید کی۔ یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں کس چیز کی فکر کر رہے ہیں؟ عید کی فکر ہونی چاہیے، اپنے روزوں کی، اپنے قرآن پڑھنے کی، اپنے نوافل پڑھنے کی، اپنا صدقات و خیرات کرنے کی، اپنے روزے کو اچھے سے اچھا بنانے کی۔ لیکن گھر والوں کی فکر جڑی ہوتی ہے وہی دنیا داری کے ساتھ کہ ان روزوں سے آزاد ہوتے ہی کیا کرنا ہے۔ بھائی آزاد ہونا ہی کیوں چاہتے ہو؟ پہلے ان روزوں کے مقصد کو سمجھ کے ان روزوں پر تو رہو، اس کو تو پورا کرو۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جب جا رہے ہیں تو پھٹے پرانے کپڑے، گندے کپڑے، اور جب کسی بھی میٹنگ میں جانا ہے، عید کا موقع آ رہا ہے، اس میں بھی بندے کو اچھے کپڑے پہننے چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، سنت ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ آتا ہے تو اس وقت بھی اسے اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم شریعت کی روح سے دیکھیں، جس چیز پر آج ہم خرچ ہی نہیں کرتے وہ خوشبو، عطر لگانا، خوشبو لگانا۔ ہم اگر احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسلاف کے اقوال کو دیکھتے ہیں، جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر تم اپنی کمائی کا 75% بھی ان خوشبوؤں پر لگا دو تو یہ بھی اس میں نہیں آئے گا کہ تم نے مبالغہ کیا ہے یا اضافہ کیا ہے، یا فضول خرچی میں نہیں آئے گی یہ چیز۔ اگر تم اپنی کمائی کا 75% بھی خوشبوؤں پہ خرچ کر دو۔ آج ہمیں
بدبو آ رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے، پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار پر دیکھا کہ کسی نے تھوک پھینکا ہوا ہے، مسجد کی دیوار پر تھوکا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور اس سے خود اسے صاف کیا اور خرچ دیا کہ یہاں یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ صفائی ستھرائی ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک میں تو خاص کر کہ ہم اب اپنے رب کے سامنے پیش ہونے لگے ہیں، ہمیں جتنا ہو سکے اچھے سے اچھا بن کر اللہ کے سامنے جانا چاہیے۔ لیکن گھر والوں کو فکر ہوتی ہے عید کی، گھر والوں کو فکر ہوتی ہے یہ کھانا پینے میں کیا کیا ڈشز ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ معاملات کہ آپ کھانے پینے کی اور چیزوں کا اشیاء کا خیال رکھیں، لیکن مقصد اس کو نہ بنائیں۔ جب مقصد یہ بن جاتا ہے نا کہ آپ کو دنیا ہی کی فکر لگی ہے، تو وہ جو اصل مقصد ہوتا ہے عبادت، اصل مقصد ہوتا ہے اللہ سے لو لگانا، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا، وہ چیز انسان کے دماغ سے نکل جاتی ہے، تو وہ آج محفلیں نظر نہیں آتی گھروں کے اندر وہ جگہ نظر نہیں آتی جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جگہ مختص کر دی جاتی تھی کہ یہاں ہم نے نوافل ادا کرنے ہیں، یہاں بیٹھ کے ہم نے نماز پڑھنی ہے، یہاں بیٹھ کے ہم نے قرآن پڑھنا ہے۔ ایک صحابی خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، ایک صحابی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں اور ایک جگہ پر آپ نماز ادا کریں، پھر اس جگہ کو ہم مختص کر دیں گے کہ ہم نے یہاں نوافل پڑھنے ہیں، یہاں نماز ادا کرنی ہے، یہاں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ آج ہمارے گھر میں ہر چیز کی جگہ ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے جگہ بناتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے ایک پورشن کو علیحدہ نہیں کرتے، جبکہ اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر گھر میں یہ جگہ ہونی چاہیے۔ اور آج ہمارے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، جس وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گویا کہ قبرستان ہے۔ ایک گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، اس کی مثال قبرستان کی دی گئی ہے، مردہ لوگوں کی دی گئی ہے، اور ایک گھر میں جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی مثال زندہ لوگوں کی دی گئی ہے کہ یہاں زندہ دل لوگ رہتے ہیں۔ تو کثرت کے ساتھ اپنے گھروں میں قرآن پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اب لوگ یہی سوچ کہ سورۃ بقرہ تو اتنی بڑی ہے تو ہم کیسے پڑھیں؟ ایک بار آپ شروع کر دیں، ایک دن میں نہیں پڑھی جاتی، آپ 2 دن میں پڑھ لیں، 3 دن میں پڑھ لیں، 1 ہفتے میں پڑھ لیں، پڑھنا تو شروع کریں۔ اصل مقصد ہے تلاوت کرنا سورۃ البقرہ کی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور اگر رمضان المبارک میں بھی ہم متقی نہیں بنتے، تقوی اختیار نہیں کرتے، تو پھر اور کون سا مہینہ آئے گا جس میں یہ ساری ہم روٹین بنائیں گے؟ کوئی نیا مہینہ تو نہیں آنے والا نا، سب سے فضیلت والا مہینہ تو یہی ہے۔ پھر رمضان المبارک میں کوشش کرنی چاہیے عمرہ کرنے کی۔ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، اس کے پاس دولت ہے، سب سے پہلی اس کی فرسٹ پرائورٹی یہ ہونی چاہیے کہ میں کسی طرح اللہ کے گھر کا دیدار کر کے آؤں، عمرہ کر کے آؤں۔ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یعنی کہاں آج حج کا خرچہ ہے، حج کا 1 سال بعد آتا ہے اور مخصوص دن ہے، لیکن اگر رمضان المبارک میں بندہ عمرہ کر لے تو اللہ رب العالمین اسے حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس مہینے میں کوئی بھی نیکی ہے اسے ہلکا نہ جانیں، بلکہ اسے بہت قیمتی سمجھ کر فوراً سمیٹ لیں۔ بہت آسان ہے نیکیوں کو سمیٹنا، کوئی نیکی بھی اللہ رب العالمین نے اتنی مشکل نہیں رکھی کہ جو بندہ کر ہی نہ سکتا ہو۔
سبحان اللہ پڑھا، نیکیوں میں جمع ہو گیا، الحمدللہ کہا، نیکیوں میں جمع ہو گیا، اللہ اکبر کہا، نیکیوں میں جمع ہو گیا۔ یعنی اپنی نیکیاں جمع کرتے چلے جاؤ۔ ان نیکیوں کی اہمیت انسان کو آخرت کے دن پتہ چلے گی، جب اس کے نوٹ نہیں چلیں گے، جب اس کے سکے نہیں چلیں گے، بلکہ یہ نیکیاں کام آئیں گی۔ پھر اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھے جتنا ہو سکے۔ یہ مہینہ ہی قرآن کے نازل ہونے کا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کریں گے، جھگڑا کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی سفارش کو اللہ قبول فرمائے گا۔ جہاں کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، وہاں اگر آپ یہ بھوک پیاس روزہ رکھنا اللہ کے سامنے روزہ خود سفارش کے لیے حاضر ہو جائے، اس سے بڑی کیا بات ہے۔ اور یہ نیک اعمال جب سفارش کرتے ہیں تو اللہ انہیں قبول فرماتا ہے، اور نیک اعمال کا وسیلہ بھی دیا جا سکتا ہے، نیک اعمال کا وسیلہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ وسیلہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ کسی مردے کے ذریعے اللہ سے مانگنا وہ تو ناجائز ہے، کسی قبر والے کے ذریعے اللہ سے مانگنا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنا نیک عمل اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سفارش کریں گے کہ اے اللہ، یہ وہ بندہ ہے جو تیری خاطر بھوکا رہا، پیاسا رہا، اس نے اپنے روزے کو قائم رکھا، یہ حرام چیزوں سے کیا، یہ حلال سے بھی رکا رہا، پانی اس کے سامنے موجود تھا، کھانا اس کے سامنے موجود تھا، لیکن اسے صرف ایک چیز نے روکے رکھا، وہ تھا تیرا خوف، تیرا ڈر۔ اے اللہ، آج میں روزہ خود تیرے سامنے سفارش کرتا ہوں کہ اسے معاف فرما دے، اسے جنت میں داخل فرما دے۔ اور قرآن خود سفارش کرے گا کہ اے اللہ، اس نے میری بے حد تلاوت کی، مجھے بہت پڑھا اور مجھے سمجھ کر پڑھا اور میرے اوپر عمل کرتا رہا، اے اللہ میں تیرے سامنے سفارش کرتا ہوں کہ تو اسے بخش دے، اسے معاف فرما دے۔ کیا خیال ہے وہ قرآن جو خود اللہ کی صفت ہے، جب وہ رب کے سامنے سفارش کرے گا تو کیا سفارش قبول نہیں ہوگی؟ بلکہ اسی حدیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، وہ سفارش قبول کی جائے گی۔ تو آج ہمیں قرآن کے ساتھ بھی جڑنے کی ضرورت ہے اور روزوں کے ساتھ بھی جڑنے کی ضرورت ہے۔ صرف رمضان ہی نہیں، غیر رمضان میں بھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے روزے رکھنا سموار اور جمعرات کا، اس کا ہمیں معمول بنانا چاہیے۔ اس سے انسان کے اندر بہت سارے بدلاؤ آتے ہیں روزہ رکھنے سے۔ اور اسی طرح جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں بھی بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے روزے دار کے لیے جنت کا ایک مختص دروازہ رکھ دیا، باب الریان۔ روزے دار کے لیے ایک الگ ہی جنت کا دروازہ ہے۔ اس وقت اس دروازے کی اہمیت پتہ چلے گی جب بندہ بھاگتا رہے گا حشر کے میدان میں، لیکن اسے کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ سورۃ قیامہ میں آتا ہے کہ انسان کہے گا کہ آج این المفر، آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے ہرگز آج کوئی بھاگنے کی جگہ، کلا لا وزر، آج کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج تو تیرے رب ہی کی طرف جانا ہے۔ تو اس دروازے کی اہمیت اس وقت پتہ چلے گی کہ جب یہ دروازہ کھلے گا روزے داروں کے لیے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی بندے کو میں ہی عطا کروں گا۔
کوئی نہیں جانتا بند کمرے میں بندہ کھا پی رہا ہے یا نہیں پی رہا، کچھ کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا، کیوں؟ یہ صرف خاص اللہ کے لیے ہے۔ نماز میں کہیں نہ کہیں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے لہٰذا بندے نے نماز شروع کر دی، فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے لہٰذا اس نے سجدہ لمبا کر دیا، فلاں بندہ میرے مال پہ نظر رکھے ہوئے ہے لہٰذا زکوٰۃ نکال دی، فلاں بندہ میرے مال و دولت پہ نظر رکھے ہوئے ہے لہٰذا عمرہ حج کر لیا۔ تو کوئی بھی عبادت ہے اس میں کہیں نہ کہیں ریاکاری دکھلاوے کا خدشہ رہتا ہے۔ لیکن روزے کے ساتھ یہ معاملہ خاص ہے کہ انسان روزے کی حالت میں کتنی ہی بار تنہا ہوتا ہے، کتنی ہی بار اکیلا ہوتا ہے، کتنی ہی بار سب کی نظروں سے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس میں وہ چاہے تو روزہ توڑ دے، اس میں وہ چاہے تو کچھ کھا پی لے، اس میں وہ چاہے تو اپنی برداشت کو ختم کر دے۔ اس لیے اللہ نے کہا کون روزے دار ہے اور کون روزے دار نہیں ہے اس کا فیصلہ بھی میں کروں گا، اور جس نے روزہ خالص میرے لیے رکھا اور وہ تنہائی میں بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے تو اس کا اجر میں خود اسے عطا کروں گا۔ اب کچھ روزے کے مسائل ہیں ان کی طرف آ جاتے ہیں کہ روزے میں کچھ لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں انہیں بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے، جو ہمارے اندر خاص کر یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ تم سحری کیا کرو، اللہ رب العالمین نے سحری کھانے میں برکت رکھی ہے۔ اب سحری کھانے میں کیا کیا برکات ہیں اس کی میں نے یہ پوری لسٹ تیار کی تھی، لیکن اگر ہم وہ ساری باتیں بیان کرنے لگیں تو جمعے کا وقت ہی ختم ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ تم سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ برکت ہوگی اور وہ برکت نہ ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کا بھی ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اس بات پہ بھی یقین رکھتا ہے کہ یقیناً برکت ہوگی۔ اور جس چیز میں شریعت خود کہے نا کہ برکت ہے، اس برکت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اس رحمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سب سے پہلی برکت کیا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرے اسے ویسے ہی برکت مل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو سحری کھانا ہے یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ یہود و نصارہ نہیں سحری کھاتے، یہ مسلمانوں کا شیوا ہے کہ وہ سحری کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جس گھر میں سحری کی جاتی ہے اس گھر میں فرشتے اترتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں جس گھر میں سحری کی جاتی ہے۔ اور ایک سحری کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں سورۃ الذاریات میں اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں، ان صفات میں ایک صفت مومن کی یہ آئی ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحری کے وقت اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اب جو سحری کے وقت اٹھے گا وہی توبہ استغفار کرے گا نا، جو سحری کے وقت اٹھے گا اسی مومن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سحری کے وقت توبہ استغفار کرتے ہیں۔ پھر سحری کھانے کی ایک برکت یہ ہے، اب یہ 4-5 بتا چکا ہوں، اسے نوٹ کرنا، اس کو یاد رکھنا، یہ آپ کا کام ہے۔ ایک سحری کی برکت یہ ہے کہ جو بندہ سحری کھاتا ہے اسے بھوک کی شدت نہیں رہتی، یعنی ایک بندے نے سحری نہیں کھائی، اس نے روزہ رکھ لیا۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ کوئی وجہ نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی کہ میری سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلی۔ کچھ لوگ اس لیے روزہ چھوڑ دیتے ہیں نا کہ میری سحری کے وقت
آنکھ نہیں کھلی لہٰذا میں روزہ برداشت کیسے کروں گا؟ چاہے آپ نے کچھ بھی نہ کھایا ہو، یہ کوئی وجہ نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی۔ شریعت کی روح سے روزہ آپ کو رکھنا ہوگا، چاہے بندہ نڈھال ہو جائے، کمزور ہو جائے، وہ روزہ رکھے گا اگر وہ بیمار نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس وجہ سے اسے کی جان کا خطرہ ہو، وہ روزہ رکھے گا۔ تو جو بندہ سحری کرتا ہے اسے کیا ایک اور برکت حاصل ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ کمزوری نہیں آتی۔ صبح سحری کر لیتا ہے تو دوپہر تک کا وقت اس کا ایسے ہی گزر جاتا ہے، اور وہ عبادات بھی اچھے سے کر سکتا ہے۔ جو بندہ سحری کھاتا ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ قرآن بھی اچھے سے پڑھ سکتا ہے، نوافل بھی اچھے سے پڑھ سکتا ہے، اور رمضان کا کسی حد تک حق بھی ادا کر سکتا ہے۔ لیکن جو مستقل سحری چھوڑتا رہتا ہے اس کے اندر آپ دیکھو گے وہ قوت و طاقت نہیں ہوتی، اور دوپہر ہونے سے پہلے پہلے وہ نڈھال ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی۔ تو سحری کی ایک برکت یہ بھی ہے۔ پھر سحری کی ایک برکت یہ ہے کہ انسان، جو بندہ نماز فجر کے لیے نہیں اٹھ رہا ہوتا، وہ جب سحری کے لیے اٹھتا ہے تو وہ ساتھ ہی نماز فجر بھی ادا کر لیتا ہے۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ باجماعت وہ نماز فجر کے اندر شامل ہو جاتا ہے، یہ بھی سحری کی برکت ہے۔ اور اس سے سب سے بڑی برکت جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم اس برکت کو سمجھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے علاوہ بھی سحری کے وقت اٹھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین رات کے تیسرے پہر یعنی سحری کے وقت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کی ذات جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، اور پھر رب تعالیٰ کی ذات سوال کرتی ہے، کون ہے مجھ سے طلب کرنے والا، مانگنے والا، میں اسے عطا کروں؟ کون ہے مجھ سے رزق کا سوال کرنے والا، میں اسے رزق عطا کروں؟ کون ہے مجھ سے اولاد کا سوال کرنے والا، میں اسے اولاد عطا کروں؟ کون ہے مجھ سے تنگ دستی دور کرنے کا سوال کرنے والا، میں اسے اس کی تنگ دستی کو دور کر دوں؟ جب رب کی ذات خود آسمان دنیا پر آ جائے اور اعلان کرے، اور اس وقت بندہ سویا رہے اور پھر کہے وہ برکتیں نظر نہیں آتی، وہ رحمتیں نظر نہیں آتی، تو یہ انسان کی اپنی بدبختی ہے کہ اللہ کی ذات خود آسمان دنیا پر تشریف لے آئے، اور اللہ رب العالمین کو بندہ کتنا پسند ہوگا کہ سب سو رہے ہیں، چاہے رمضان ہے چاہے غیر رمضان ہے، اور وہ اٹھتا ہے اور اپنے رب سے مانگتا ہے، دعائیں التجائیں کرتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو مال و دولت اللہ نے دے دیا تو وہ سب کچھ ہے، وہی رحمت ہے، وہی برکت ہے، وہی وسعت ہے، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو صحت تندرستی دی ہے وہ بھی رحمت ہے، وہ مصیبتوں سے بچا ہوا ہے وہ بھی رحمت ہے۔ اگر کسی کے آنکھ، ناک، کان، جسم کے اعضاء سلامت ہیں یہ بھی رزق ہے۔ اس رزق کی طرف لوگوں کی آج نظر ہی نہیں جاتی، اس رزق کو نہیں سمجھتے۔ اولاد بھی رزق ہے، صحت مند جسم کا ہونا بھی رزق ہے، بیماریوں سے بچے ہونا بھی رزق ہے، دوائیوں کا سورس مل جانا بھی رزق ہے، کسی بیماری کا علاج مل جانا بھی رزق ہے، کسی کا بات مان لینا آپ کے کہنے پر یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ یہ سب چیزیں رزق ہیں، صرف پیسے کا مل جانا رزق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے ہاتھ کو کسی کے سامنے نہیں پھیلایا، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اٹھنے کی توفیق دی اور مانگنے کی توفیق دی، یہ بھی رب کی عطا ہے۔ تو صرف رزق پیسہ نہیں ہے، خالی مال و دولت آ جائے، کوئی ایک بیماری بندے کو لگ جائے کہ اس کے دل میں سوراخ ہو گیا، دل کا وال بند ہو گیا، گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، پھر کیا کر لے گا انسان اس مال و دولت کا؟ اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں دے دی لیکن آنکھوں کی بینائی چھین لی،
اب کیا وہ نعمتیں دنیا کی دیکھے گا، کیا وہ دنیا کی شان و شوکت دیکھے گا، کیا وہ دنیا کی روشنیاں دیکھے گا؟ اس کے لیے تو سب بیکار ہے۔ اسے تو جب تک بتایا نہیں جائے گا یہ کتنے لاکھ کتنے کروڑ ہیں، تب تک اس کو خود پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ یہ بھی رزق ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو صحیح آنکھیں دی ہوئی ہیں، تو اس وقت اپنے رب سے سوال کرو کہ اے اللہ، جس کو اولاد مانگنی ہے اس وقت اپنے رب سے اولاد مانگے، جسے رزق کا سوال کرنا ہے اس وقت اپنے رب سے مانگے۔ تو سب سے بہترین جو سحری کی برکت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات آسمان دنیا پر تشریف لاتی ہیں۔ تو یہ ساری سحری کی برکات تھی۔ اسی طرح عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان، ان کے اور ہمارے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کھانے کا ہے۔ جو بندہ سحری کھاتا ہے وہ یہود و نصارہ سے فرق رکھتا ہے۔ یہود اور نصارہ اہل کتاب وہ سحری نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں اور ان میں فرق ہی یہی ہے کہ تم سحری کھاتے ہو اور وہ سحری نہیں کھاتے۔ یہ اتنی بابرکت چیز ہے سحری، اور اتنی ضروری چیز ہے۔ تو اگر آپ نے تھوڑا سا بھی کھانا ہے، آپ سحری کے وقت اٹھ جائیں، تھوڑا سا کھا پی لیں۔ اگر آپ کو بھوک نہیں بھی ہے، سحری کے دسترخوان پر بیٹھ جائیں۔ جس نے روزہ نہیں بھی رکھنا اسے بھی سحری کے دسترخوان پہ بیٹھنا چاہیے۔ جیسے کچھ خواتین ہیں انہوں نے روزہ نہیں رکھنا ہوتا، یا کوئی بیمار بندہ ہے اس نے روزہ نہیں رکھنا، یا کوئی ایسا مسافر ہے جو سفر میں ہے اور وہ سمجھتا ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، سحر و افطار کی برکات اسے بھی لینی چاہیے۔ سحری کے دسترخوان پہ ایک اللہ کی خاص رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں۔ ان رحمتوں اور برکتوں کو جو بندہ روزہ نہیں رکھ رہا اسے بھی حاصل کرنا چاہیے۔ جیسے ان لوگوں کے بارے میں، ان خواتین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، عید کے روز جو خواتین عیدگاہ میں نہیں آ سکتی، عید نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی حکم دیا کہ دعا میں تم نے بھی شامل ہونا ہے۔ تو صحابیات کہتی ہیں کہ ہمارے پاس اگر چادر نہیں ہوتی تھی، ہم کسی اپنے ہمسائے سے چادر مانگ کر چادر اوڑھ کے دعا میں پھر بھی شامل ہوتی تھی عیدگاہ میں، کہ ہم اس دعا کی برکت سے تو محروم نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اللہ نے ابھی ان خاص ایام میں عبادت سے روک دیا، نماز سے روک دیا، لیکن وہ جو برکات ہیں وہ تو نازل ہونی ہے نا، ان کے اندر ہمیں بھی شامل ہونا چاہیے۔ اسی طرح کوئی روزہ نہیں بھی رکھ رہا اسے بھی سحر و افطار کا خیال کرنا چاہیے، وہ سحری کی برکات بھی حاصل کرے، افطاری کی بھی برکات حاصل کرے۔ کیونکہ ایک خاتون کے خاص دن ہیں، اس نے بھی روزے بعد میں پورے کرنے ہیں، وہ روزے اپنے پورے کرے گی، لہٰذا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو اس پر بھی فرض ہے ہی ہے، وہ الگ بات ہے کہ وہ ابھی نہیں رکھ سکتے۔ ایک مسافر ہے، اگر وہ ابھی روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ روزہ تو اس پہ فرض ہے ہی ہے، بعد میں تو اس نے رکھنا ہی ہے، لیکن یہ جو رمضان کی برکتیں ہیں سحر و افطار کی، اس کو ضائع نہ کرے۔ پھر اسی طرح افطاری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعن سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، جب تک لوگ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر پر رہیں گے۔ جب تک افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر پر رہیں گے۔ آج لوگ احتیاط میں چلو جی 5 منٹ اور رک جاتے ہیں، 7 منٹ اور صبر کر لیتے ہیں، 10 منٹ اور گزر جانے دو۔ پھر آج کل لوگوں نے قرآن مجید سے وہ دلیل پکڑی ہوئی ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، جیسے جہاں لیل کا ذکر ہے اس لیل سے لوگوں نے مراد لے لیا کہ جب پورا اندھیرا چھا جائے، رات ہو جائے، پھر افطاری کرو۔ نہیں،
وہاں لیل سے مراد ہی یہی ہے کہ جیسے ہی دن ختم ہوا رات شروع ہوئی فوراً افطاری کا وقت ہو گیا۔ اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، جب تک لوگ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے تب تک وہ خیر پر رہیں گے، اس کے بعد کوئی بات ہی باقی نہیں رہتی۔ قرآن مجید کی کتنی ہی آیات ہیں جن کی تفصیل احادیث میں آئی ہے، اگر احادیث کو نہ سمجھا جائے تو آپ اس قرآن کی آیت کی خود سے کوئی تشریح نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، تو قرآن کو بھی سمجھا جائے گا حدیث کی روشنی میں کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ تو یہاں بات کی گئی ہے افطار جلدی کرنے کی۔ افطار جلدی کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ابھی سورج نظر آ رہا ہے اور بندے نے افطاری کر لی۔ افطار جلدی کرنے سے مراد یہ ہے جیسے ہی سورج غروب ہو گیا، رات شروع ہونے لگی ہے، مغرب کا وقت ہوا، فوراً اپنی افطاری کر لو۔ اس کے لیے اذان بھی شرط نہیں رکھی گئی، مغرب کی اذان ہوگی، اذان سن کے پھر افطاری کرنا، وقت ہو گیا اذان۔ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں اذان کی آواز نہیں آتی، اور پہلے کے دور میں تو ایسی بہت سی جگہیں ہوتی تھی جہاں اذان کی آواز نہیں آتی تھی۔ جیسے ہی سورج ڈھلا، اندھیرا شروع ہونے لگا، فوراً آپ نے افطاری کر لینی ہے۔ بلکہ افطاری پہلے ہے، جو بندہ اذان بھی دیتا ہے وہ پہلے افطار کرتا ہے، کھجور کھاتا ہے، جیسے افطار کرتا ہے پھر وہ اذان دے گا۔ تو جو افطاری کا تعلق ہے وہ اذان کے ساتھ ہے ہی نہیں کہ اذان ہوگی تو افطاری ہوگی، نہیں، افطار کا وقت ہو گیا افطاری کر لو۔ لیکن جو سحری ہے وہ آپ نے اذان پہ بند کرنی ہے، جیسے ہی آپ نے اذان سنی تو سحری بند کر دینی ہے۔ اس میں بہتر یہی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں احادیث بھی ملتی ہیں کہ جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تو ہم سمجھ جاتے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ لیکن افطار کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا کہ اذان پر افطاری کی جاتی ہو، بلکہ جیسے ہی وقت ہو جاتا فوراً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کر لیا کرتے تھے۔ تو ان مسائل کو ہمیں اپنی نظر میں رکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سحری کتنی دیر تک کھائی جا سکتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی لوگوں میں درپیش ہے نا، کہ کچھ لوگ تو آدھا گھنٹہ پہلے ہی فری ہو کے بیٹھ گئے۔ احتیاط کے نام پر لوگ اسراف تک چلے جاتے ہیں، اسراف کرنے لگتے ہیں۔ سحری کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع النداء احدکم والاناء فی یدہ فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، کہ جب تم میں سے کوئی اذان فجر سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد اسے نیچے رکھ دے۔ یعنی ایک بندہ ایک چیز کھا رہا ہے، اس کے ہاتھوں میں موجود ہے کوئی بھی چیز ہے وہ کھانے پینے کی، چاہے میٹھی نمکین، کوئی سیویاں ہے، کوئی دودھ ہے، کوئی شوربہ ہے، کوئی پراٹھا ہے، ابھی وہ تھوڑا سا اس کے ہاتھ میں باقی ہے اور وہ اذان کو سنتا ہے تو وہ اپنی اس حاجت کو پورا کر لے، اسے کھا لے جو اس کے ہاتھ میں موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی آج لوگوں نے ایک اور کام پکڑا ہوا ہے، اذان سے بھی پہلے سائرن بجنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنے اونچے اونچے سائرن بج رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ جو چیز کرتے ہیں وہ کیا ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں اسپیکروں میں۔ اس سے جو ایک سحری کی برکت ہے، سکون ہے، آپ اپنی جگہ اپنی طرف سے ایک نیکی کا کام کر رہے ہو، لیکن ایک بندہ جو اس وقت نماز ادا کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرے گا؟ اسے مسلسل آپ کہہ رہے ہو ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پاس کوئی کھڑا ہو کے نعتیں شروع کر دے، اب وہ بندہ سلام پھیر کے کہے یار میں نماز پڑھ رہا ہوں، وہ دوسرا بندہ آگے سے دلیل یہ دے کہ میں بھی تو نبی کی نعت پڑھ رہا ہوں، تجھے کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اب کس کی بات زیادہ ٹھیک ہے؟
جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ کہے گا بھائی نبی کی نعت ہم بھی ادب کرتے ہیں، ہم بھی احترام کرتے ہیں، نبی کی نعت پڑھنی چاہیے، لیکن ایسے وقت میں نہیں جس وقت میں اللہ نے توبہ استغفار کرنے کا کہا ہے، نوافل ادا کرنے کا کہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کون ہے مجھ سے جو مانگے میں اسے عطا کروں۔ ایسا وقت جس میں اللہ رب العالمین کی ذات آسمان دنیا پر تشریف لاتی ہے، اس وقت میں اگر نعت پڑھنی ہے اپنے ماحول میں بیٹھ کے پڑھ لو، لیکن سب لوگوں کو جو نہیں بھی شامل ہونا چاہ رہے ان کو بھی اسی میں شامل کرنا، جو نوافل پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی اسی میں شامل کرنا، جو قرآن پڑھنا چاہ رہا ہے اسے بھی کہنا نہیں تو سن نعت۔ اور ڈیلی روزانہ وہ وقت ہوتا ہے دسترخوان پہ بیٹھ کے اللہ سے توبہ استغفار کرنے کا، دعائیں مانگنے کا۔ وہ وقت یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اسپیکروں میں ہارن بج رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، خود انہیں بھی چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کریں۔ میرا ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے، جو اسپیکروں میں نعتیں پڑھ رہے ہیں، نعت تو کسی بھی ٹائم پڑھی جا سکتی ہے، یہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ حمد و نعت بعد میں بھی ہو جائے گی، لیکن جو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات کہتی ہے کون ہے مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، کون ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اسے عطا کروں، کون ہے مجھ سے توبہ استغفار کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور اس وقت لوگ اسپیکروں میں نعتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو بندہ سحری کھا رہا ہے، بات یہ ہو رہی تھی کہ سحری کتنی دیر تک وہ کر سکتا ہے۔ سحری پہلے تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ اذان کے ہونے سے پہلے آپ فری ہو جائیں۔ اسے معمول نہیں بنانا چاہیے کہ ہر روز کہ اذان ہونے لگی ہے اور آپ روز برتن لے کے بیٹھ جاؤ، کہ حدیث میں تو آیا ہے نا کہ جب برتن میں ہے وہ پورا کر لو، کھا لو۔ لوگوں نے اس کو جنہوں نے روٹین بنا لیا ہے وہ غلط کر رہے ہیں، اور جو بہت زیادہ محتاط ہو کر رہتے ہیں کہ 20 منٹ 25 منٹ پہلے بالکل ہی بیٹھ گئے کہ اب کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، تو وہ بھی بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ دونوں مبالغے ہیں، پہلی طرف بھی مبالغہ ہے، دوسری طرف بھی۔ احتیاط اسی میں ہے جیسے ہی اذان سنی آپ کھانا پینا چھوڑ دو۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے اور آپ اس سے طلب پوری کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہاتھ میں پیالہ ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، اس سے آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا دل کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو چلو اتنا اذان ہو رہی ہے میں یہ کھا پی لوں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دین اسلام کے کسی بھی عمل میں اتنی سختی نہیں ہوتی جتنی ہم نے بنا لی ہے، اتنی زیادہ سختی کسی عمل میں بھی نہیں ہے، بلکہ دین اسلام میں آپ کو گنجائش نظر آئے گی، ہر عمل میں گنجائش نظر آئے گی، اتنی ایک گنجائش ہوتی ہے۔ جتنی احتیاطیں ہم نے بنا لی ہیں اتنی احتیاطیں نہیں ہیں۔ پھر روزہ کس چیز سے افطار کرنا چاہیے، یہ تو سب بھائیوں کو ماشاءاللہ علم ہے۔ سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو وہ کھجور کے ساتھ افطار کرے، کیونکہ وہ باعث برکت ہے۔ جب بھی افطار کرو کھجور کے ساتھ کرو، اور اگر وہ کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ وہ باعث طہارت ہے، پانی کے ساتھ افطار کر لیں۔ اچھا، یہاں ایک بات اور کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ مسائل تو ہمیں اور بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ ہم صرف افطاری کے وقت کھجوریں رکھتے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو سحری ہے وہ بھی کس سے کرنی چاہیے؟ کھجور کے ساتھ۔ تو صرف افطاری کے وقت کھجوریں نہیں رکھنی آپ نے، سحری کے اندر بھی کھجوروں کو رکھو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ سحری کھجوروں سے کیا کرتے تھے۔ تو سحری کے اندر آپ جتنا ہو سکے پہلے کھجوریں کھائیں۔ کھجور کے اندر سب وٹامنز مل جائیں گے آپ کو، طاقت کے لیے، آپ کی پروٹین کے لیے، جو بھی آپ کو وٹامنز چاہیے وہ کھجور کے اندر موجود ہیں۔ اور جو بندہ 4-5 کھجوریں کھا لے اسے ویسے ہی کافی دیر تک بھوک نہیں لگتی۔ تو کھجوریں آپ نے آج کے بعد سحری میں بھی رکھنی ہے، اور پہلا فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ کھجور کے اوپر، کہ ہم نے کھجوریں کھانی ہیں اور پانی پینا ہے، باقی چیزیں بعد میں ہیں۔ اور افطار میں بھی آپ نے
سب سے پہلی چیز جو کھانی ہے وہ کیا ہے؟ کھجور ہے، اور کھجوریں جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکیں وہ کھائیں۔ اس کا میٹھا بھی اس طرح نقصان نہیں دیتا جیسے یہ چینی نقصان دیتی ہے یا گڑ نقصان دیتا ہے، کھجور کا میٹھا بھی اس طرح نقصان نہیں دیتا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ باقی لوگوں کو افطار بھی کروانا چاہیے، صرف آپ ایک کھجور سے بھی کسی کو افطار کروا دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ افطار کرواتا ہے اسے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس روزے رکھنے والے کو ملتا ہے۔ تو اس میں آپ جتنا ہو سکے خرچ کیا کریں، خاص کر رمضان المبارک کے مہینے میں۔ کتنے کی آ جائیں گے کھجوریں؟ 200-300 کی لے لو، وہی آپ سب کو افطار کروا دیں تو کیا ہی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہیوں کو ہمارے دلوں سے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔